امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل آخری سانسوں میں تھے. احمد بن حفص کو پتا چلا کہ بیمار ہیں امام بخاری کے والد، اور آخری سانسوں میں دوڑے گئے، پاس جا کے بیٹھ کے حضرت کو جاتے ہوئے نصیحت، کوئی اپنے بارے میں کوئی بات کرتے جائیے. تو اسماعیل نے، امام بخاری کے والد نے کتنی خوبصورت بات کی. اس نے کہا میں اور کچھ نہیں جانتا، میرا کوئی عمل نہیں، لیکن ایک بات میرے بارے میں یاد رکھنا، لا اعلم درہما من حرام فی جمیع مالی ولا شبہ. میں اپنے سارے مال میں سے جو آج تک کمایا ہے، جو اپنے بچوں کو کھلایا ہے، اور جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، سارے مال میں سے ایک درہم بھی ایسا نہیں جو حرام کا ہو. اور حرام کا تو بڑی بات ہے، ایک درہم بھی ایسا نہیں جس میں مجھے کنفیوژن ہو کہ حرام کا تھا یا حلال کا تھا. ایک درہم بھی ایسا نہیں. جب اتنا پاکیزہ مال اپنی اولاد کو کھلاؤ گے تو پھر امام بخاری نکلے گا، اور کون پیدا ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقے کا مال حرام تھا. نبی اسلام کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں پڑی ہوئیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے آئے اور ایک کھجور پکڑی اور منہ میں ڈالی. نبی اسلام دوڑے ہوئے آئے اور آپ نے کہا کخ کخ یا حسن، جیسے ہم کہتے ہیں تھو کرو، نکالو. اب 6 سال کا بچہ حسن، اس 6 سال کے اوپر کتنی شریعت لاگو ہوگی، لیکن کہا بیٹا نکالو، تمہیں نہیں پتا آل محمد پہ یہ صدقے کا مال حرام ہے، تم حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال. بچوں کی تربیت اس حد تک. تو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو. مانا جس بندے نے حرام کھایا اس کے اندر نیکی کی قوت، نیکی کی طاقت ہے، نیکی کا جذبہ وہ ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحم نبت من سحت الا كانت النار اولا به. ایسا جسم جس کی پرورش حرام پہ ہوئی ہو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ابھی آپ نے ایک جمعہ پیچھے آپ نے سنا تھا کہ ایک لقمہ پیٹ میں گیا ہے اور اس کو فوراً نکال دیا اور کہنے لگے واللہ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها. اگر اس لقمے کو نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے منظور تھا. کہ ایک لقمہ حرام کا اندر چلا گیا تو روحانیت وہیں مر گئی.